ہاں بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. اول تو بس اس معلومات کے اوپر مجھے بھی حیرت ہے کہ کراچی میں کوئی کام بھی ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور 6 مہینے ہو گئے ہیں ٹرانسفارمیشن کمیٹی کے قیام اور اس کے اعلانات اور 1100 ارب روپے کے پیکیج پر. اس وقت کراچی میں جو بارشوں کے بعد سڑکیں ٹوٹی تھیں نا، پہلے سے جو ٹوٹی ہوئی ہیں میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا، جو بارشوں کے بعد مین سڑکوں کے اوپر پیچ ورکنگ کا کام بھی مکمل نہیں ہو سکا. یہ کارکردگی ہے ٹرانسفارمیشن کمیٹی کی، ٹھیک ہے، جس میں پی ٹی آئی، وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی اور اس میں جو ہے وہ ایم کیو ایم شامل ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں پاک فوج کا کور کمانڈر صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں. اب مجھے نہیں پتہ یہ کہاں سے جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے سیوریج کی جو لائنیں خراب ہیں وہ خراب ہیں. ہاں جو دھول مٹی اڑ رہی ہے وہ پہلے سے جو جاری پروجیکٹ ہیں، مثلا گرین لائن کو 5 سال ہو گئے ہیں، قوم کو مبارک ہو کراچی کے لوگوں کو. 2.5 سال 2.25 سال نون لیگ نے کام نہیں کیا اس پہ، اور اب جو ہے وہ 2.5 سال سے پی ٹی آئی کام نہیں کر رہی ہے. وفاق کا پروجیکٹ ہے، اور میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں سے گرین لائن گزرتی ہے نارتھ آباد سے، اور اس کی دھول مٹی کو ہم نے 5 سال سے بھگتا ہے. جو لائنیں ڈلتی ہیں وہ والی کبھی کبھی سیوریج کی، اس کے اندر اس کو دوبارہ ریپیئر نہیں کیا جاتا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر بلدیہ ہے تو وہ بھی اب صوبائی حکومت کے تحت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ روڈ کٹنگ کے پیسے ہوتے ہیں، جتنی بھی آپ روڈ کاٹتے ہیں، کوئی کیبل بھی ڈالنا ہو تو کے ایم سی کو پیسے جاتے ہیں اس کے. وہ پیسے کہاں چلے جاتے ہیں اور وہ روڈ کیوں نہیں بنتی ہے؟ وہ اسی لیے پیسے دی جاتے ہیں. تو 4 سال وسیم اختر بھی تھے، انہوں نے بھی ظاہر ہے اسی طرح دھول مٹی دی ہے ہمیں. اب جو پیپلز پارٹی، اب تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. تو کراچی کی قسمت میں تو چاہے پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو، دھول ہے، مٹی ہے اور کھنڈر ہیں جو اس وقت شہر بنا ہوا ہے. یہ کوئی محاورتاً میں بات نہیں کر رہا. میں تو ان لوگوں سے کہتا ہوں، ابھی اب 4K چورنگی کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا نا، کھنڈر بنے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ یہ اسد عمر اور مراد علی شاہ صاحب اور ایم کیو ایم کے جتنے بھی رہنما ہیں، اور اگر عمران خان تو خیر کراچی آنا ہی نہیں چاہتے، اگر وہ آ جائیں تو چنچی میں بٹھا کے 4K چورنگی کا ان کو 4-5 چکر لگوا دو. ان کی ہڈیاں بول جائیں گی، ان کی ریڑھ کی ہڈیاں جب کریک ہوں گی، جب ان کو پتہ چلے گا کراچی کے 3 کروڑ سے زائد عوام کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام نہیں ہے. کوئی آپ ٹرین کا جھوٹ بولا، دھوکہ دیا KCR کے افتتاح کا. اس میں مجھے بتائیں کون سا جو ہے وہ اسٹیشن انہوں نے بنا دیا، کون سی پٹڑیاں انہوں نے نہیں لگا دی، کون سی جگہوں پر انہوں نے جو ہے وہ بنا دیے، بیریئرز لگا دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آتا ہے ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اور اس لیے اب کراچی کے لوگوں کو جاگنا پڑے گا. ہم اسی لیے تو حق دو کراچی کو تحریک چلا رہے ہیں. ابھی ہم نے 14 مارچ کو بھی ایک بہت بڑی ریلی کا اعلان کیا ہے، اور سر جب حق دو کراچی کو ریلی کی بات آپ کرتے ہیں، ابھی آپ نے کہا 3 کروڑ کراچی کی آبادی کی ذکر آپ نے کیا، بیکاز ظاہر ہے جماعت اسلامی ون آف دوز پارٹیز ہے جو کہ یہ آواز اٹھاتی ہے کہ متنازع مردم شماری. سر یہ معاملہ کیا آگے بڑھ رہا ہے اس سے متعلق کہ کیونکہ جب بھی ہم کراچی کا مسئلہ اٹھاتے ہیں تو آخری جملہ یہی ہوتا ہے کہ چونکہ مردم شماری ٹھیک سے ہوئی نہیں ہے، گنا ٹھیک سے نہیں گیا، ریسورسز ٹھیک سے ایلوکیٹ نہیں ہوئے، تو وہاں پر آ کر مسئلہ رک جاتا ہے. سر یہ معاملہ کہاں ٹھہر گیا مردم شماری کا؟ دیکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریسورسز ٹھیک سے ایلوکیٹ نہیں ہوئے، ظاہر ہے وہی حکومت ہوتی ہے نا، اور حکومت نے ہی مردم شماری کروائی اور حکومت نے ہی اس کی منظوری دے دی. جو کم ہو گئے وہ کراچی کے لوگ ہو گئے. 1.5 کروڑ انہوں نے ہمیں گنتی کیا ہے، ہمیں 3 کروڑ سے زائد. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، دنیا بھر کی. ابھی ڈاکٹر عاصم بشیر ہیں جنہوں نے بہت عرب ریزی کے ساتھ پورا کام کیا ہے اس پوری ہماری آبادی کے اوپر، اور سن 51 سے لے کر بلکہ پری پارٹیشن پاکستان بننے سے پہلے سے انہوں نے پوری جو ہے ریفرنسز نکال کر دیے ہیں، اور ان کی رپورٹ کے مطابق بھی ہماری آبادی کسی صورت بھی 3 کروڑ سے کم نہیں، 3.5 تو ہو سکتی ہے، 3 کروڑ سے کم نہیں ہو سکتی. اسی طرح ڈاکٹر عارف حسن، اسی طرح سے جو ہے وہ مہتاب کریم صاحب. اب بات یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اب پتہ کیا ہوا، ایک نیا نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے، اور وہ یہ ایشو ہوا ہے کہ جو آئندہ مردم شماری ملک میں کی جائے گی نا، اس کے لیے ہم ذرا تیاری کر لیں. بھائی آئندہ کیوں ہے، پچھلی والی پہ کیوں آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کیا؟ تو عمران خان نے تو کوٹا سسٹم لگا دیا. عمران خان صاحب نے تو 14 سیٹیں لے کر ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک چھرا گھونپا ہے. جو کام پیپلز پارٹی نہیں کر سکی، غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم، اور پھر ساتھ مردم شماری جس سے ہماری نمائندگی کا مسئلہ بن رہا ہے. سندھ اسمبلی میں ہماری سیٹیں آدھی ہو جائیں گی اور ہم اپنا وزیر اعلیٰ لا سکیں گے کراچی کے لوگ، اگر جو ہے وہ ہماری آبادی سے ہی گنتی کر لی جائے. ہماری قسمت میں یہ وڈیرے اور جاگیرداری رہ گئے کہ جو جعلی جمہوریت کے ذریعے مقامی لوگوں کا استحصال کریں، ہم پر مسلط ہو کر فیصلے کریں، اور اسی طرح سے حافظ نیمور رحمان صاحب